ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ علی کے نور عین نور نظر بیٹھے ہیں، علی کے نور عین نور نظر بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے دل کا چین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے دل کا چین بیٹھے ہیں۔ انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے تھے، تبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے تھے، علی کے نور عین نور نظر بیٹھے تھے، نگاہ فاطمہ زہرا کے دل کے چین بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے مالک پروردگار کا کہ ہم لوگوں کو اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، اس محفل میں، اس میلاد میں سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور سب کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کسی کے دل کی چاہت زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے دل میں عقیدت مصطفیٰ محبت حسین ہوتی ہے، جن کے دل میں طرب حسین ہوتی ہے، جن کے دل میں عقیدت حسین ہوتی ہے، اور جب ان کے دل میں محبت کی آگ ابلنے لگتی ہے تو رب کعبہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب کعبہ کو یہ گوارا نہ ہوتا ہے کہ جو میرا بندہ، میرے نیک بندہ، میرے محبوب کے نواسہ کی محبت میں تڑپے اور پھر میں ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے نہ بھیجوں، ان کی محفل میں حصہ لینے کا شرف عطا نہ کروں۔ حضرات محترم، لہٰذا رب کعبہ اس انسان کو جن کے دل میں محبت حسین سچی ہوتی ہے، عقیدت حسین سچی ہوتی ہے، رب کا وہ انسان بھلے کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ نماز گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، چاہے وہ کہیں چوک چوراہا پر بیٹھے رہے، مگر رب کعبہ ان کے دلوں میں یہ عقیدت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے کہ اے شخص، اے بندہ، تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے، مسجد میں ذکر فاطمہ زہرا ہو رہا ہے، مسجد میں ذکر حسن ہو رہا ہے، مسجد میں دونوں جہاں مالک و مختار کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، کون سا حسین؟ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہو چکا تھا۔ کون سا حسین؟ وہ حسین خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2.5 سال کچھ دن حکومت کر کے اس دار فانی کو چھوڑ کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے لگے تھے۔ اسی دوران حکومت آ جاتی ہے حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرات محترم، کیا وہ موقع ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا جب حضرت سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہوگی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت ہوگی، حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں، سلطنت میں اور ان کی سرپرستی میں پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے ہاتھ کو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے کر کے اور ایک ہو کر کے امیر المؤمنین کو تسلیم کیا ہوگا، مگر ہوتا کیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بالکل ہی معاملہ کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جوانی کے عالم میں ہیں، وہ بالکل ہٹھا کٹھا نوجوان ہیں،
مگر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ بچپنا ہے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ہوتا کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد شاید کہ کچھ کہے ہوں گے یا مذاق کیے ہوں گے، مگر اسی بیچ میں کیا کہہ دیتے ہیں حضرت امام عالی مقام، اے عبداللہ تو بھی میرے نانا کا غلام اور میرا غلام، اور تیرا باپ عمر بھی میرا غلام، لہٰذا تو غلام ہے، غلام کی حیثیت میں رہ کر کے مجھ سے بات کر۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے وہ نوجوان بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کو رہا نہیں جاتا ہے، وہ فوراً خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ مقدسہ میں جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا ابا حضور، آج حسین نے مجھے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو مجھے بالکل ہی ناگوار لگا۔ بولا بیٹا عبداللہ بتا کیا بولا امام حسین نواسہ رسول نے؟ کہا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اے عبداللہ تو مجھ سے کیسی باتیں کرتا ہے، تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی میرا غلام ہے۔ حضرات محترم حضرت فاروق اعظم اپنے تخت شاہی پہ سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے بیٹا عبداللہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، لینے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو کہاں ہیں حضرت امام عالی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہاں سے حضرت فاروق اعظم چلتے ہیں، چاہتے تو سیدنا فاروق اعظم اپنی بارگاہ میں بلا سکتے تھے، چاہتے تو اپنی چوکھٹ پہ بلا سکتے تھے، چاہتے تو اپنی عدالت میں بلا سکتے تھے۔ ارے جو عمر فاروق بڑے سے بڑے کارنامے کو انجام دینے والے ہوں، جو فاروق اعظم کے حکم پہ دریائے نیل اپنے کلیجے کو پھاڑ دے، جو فاروق اعظم کے حکم سے پہلے دریائے نیل کو ابلنے کے لیے، دریائے نیل کو پانی دینے کے لیے، دریائے نیل میں پانی آنے کے لیے ہمیشہ ایک نوجوان لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو سجا کر کے بلیدان دینا پڑتا تھا، تب جا کر کے دریائے نیل پانی ابلتا تھا۔ مگر قربان جائیے اس عمر فاروق کے ذات بابرکت پہ، جب فاروق اعظم کے ایک چٹھی ملتی ہے اور کہا جاتا ہے عبید اللہ سے، اے عبید اللہ جاؤ اور جا کر کے یہ چٹھی کو وہ دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ حضرات محترم یہی رات کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی میں حضرت عبید اللہ کے ہاتھ میں وہ چٹھی آتی ہے، اور حضرت عبید اللہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہاں پہ نصیحت کر دیتے ہیں کہ یہ چٹھی کو جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرات محترم اس چٹھی میں لکھا کیا تھا؟ فقط اتنا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تیری مرضی ہے، تو بہہ یا نہ بہے، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو میرے رب کے حکم سے چلتی ہے، اگر میرے رب کے فرمان سے چلتی ہے، اگر میرے رب کی حکومت میں سلطنت میں تو رہتی ہے، تو تجھے عمر حکم دیتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے تو سمندر کی طرف بہہ جا۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے کہ جو بالکل خوشگوار ہو، جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، جو دریائے نیل جوان بیٹی کی بلیدان کا انتظار کر رہی ہو، عمر کی چٹھی پاتی ہی وہ دریائے نیل اپنے سینے کو چاک کر دیتی ہے۔ ہمیشہ پانی 5 فٹ 7 فٹ، مگر جیسے ہی عمر کی چٹھی ملتی ہے، نہر کے ابلتے ہوئے سیراب کی طرح پانی آنے لگا، یعنی کہ پانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب شہر والے آ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ عمر کے دبدبہ کا یہ عالم ہے کہ عمر کے دبدبہ اور عمر کی حکومت کو ایک دریا بھی مانتی ہے، عمر کے فیصلے کو ایک سمندر بھی مانتی ہے، عمر کے فیصلے کو ایک دریائے نیل بھی مانتی ہے۔ عمر کے جلال سے، عمر کے جاہ سے شیطان لعین بھی کانپنے لگتا ہے۔ جس راستے سے فاروق اعظم گزر جاتے ہیں، اس راستے میں ہوا چھوڑتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے شیطان لاپتہ ہو جاتا ہے۔ وہ عمر آج آتے ہیں وہ ننھا منا حسین کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نواسہ رسول، کیا آپ نے میرا بیٹا عبداللہ سے کچھ کہا؟ بولا اے عمر ہاں میں نے کہا ہے۔ تو کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ تو بھی میرا غلام، تیرا باپ عمر بھی میرا غلام؟ بولا ہاں میں نے کہا ہے۔ اس جسم کے اندر خون تھا مصطفیٰ کا، اس جسم کے اندر، اس دل کے اندر
اور پورے جسم و جسمانیت کے اندر جو تربیت پائی گئی تھی مصطفیٰ کے گود میں رکھ کر کے، بھلا اس مصطفیٰ کے گود میں کھلائے ہوئے ننھے منھے سے جھوٹ کیسے بولا جا سکتا تھا؟ جس حسین کو فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام نے جھولا جھلایا ہو، جس حسین کو حسین کی ماں سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گیتیں سنا کر کے، اور کیسی گیتیں، ایسی تیسی نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنا کر کے، فرمان خدا بندی کو سنا کر کے پرورش کی ہو، بھلا وہ حسین جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ حضرات محترم حسین نے کہا ہاں ہاں عمر میں نے یہ بات کہی ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور اگر ہو سکے تو کیا آپ ایک پرچی پہ لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ حضرات محترم و حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہاں ہاں میں لکھ کر کے بھی دے سکتا ہوں۔ حضرات محترم فاروق اعظم نے فوراً تختی منگوایا اور وہاں پہ کاغذ منگوایا اور قلم منگوایا، کہا حضور آپ اس کاغذ پہ لکھ کر کے دے دیجئے۔ حضرات محترم فاروق اعظم کی زبان دیکھیں، لہجہ دیکھیے کہ وہ جو جاہو جلال سے اتنے ڈوبے ہوئے رہتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ آج وہ آ کر کے حسین کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر کے، با احترام کھڑے ہو کر کے ایک ننھا منھا نواسہ رسول سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو بہت بڑے سیٹ سے بات کر رہے ہیں، بہت بڑے شہنشاہ سے بات کر رہے ہیں، بہت بڑے تاجدار سے بات کر رہے ہیں۔ آواز دیکھیے، لہجہ دیکھیے کہ با ادب ہو کر کے بات کر رہے ہیں کہ حضور لکھ کر کے دے دیجئے۔ حضرت امام عالی مقام لکھ کر کے دے دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس بات کا اقبال کیا، ہاں میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، ہاں ان باتوں کو میں نے اظہار کیا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ان کے بیٹا عبداللہ کو بھی میں نے اپنے نانا کا بھی غلام کہا ہے اور میں نے اپنا غلام بھی کہا ہے۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے اور لکھ کر کے جیسے ہی دیتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے اور انہیں اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، شہنشاہ اپنے شاہی دربار میں لے کر کے جاتے ہیں، کافی خدمت و توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور عزت کرنے کے بعد تمام صحابہ کے بیچ میں اپنے شہزادے کو سامنے میں رکھ کر کے اور شہزادے کو یہ وصیت کرتے ہیں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں کہ اے میرے شہزادے تم ان باتوں کو یاد رکھنا اور خیال رکھنا، اور تمام صحابی رسول سے میں التجا کرتا ہوں کہ تم لوگ ان باتوں کا گواہ ہو جانا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے جانے لگوں، جب اس دنیا فانی کو چھوڑ دوں تو یہ چٹھی جو حسین نے لکھ کر کے دیا ہے یہ چٹھی کو میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ جب میرا مدفن کیا جائے، جب مجھے قبر کی کالی کوٹھی میں رکھا جائے گا تو وہاں پہ جب میرے پاس مغفرت کے لیے بخشش کے لیے کوئی سر و سامان نہ ہوگا، جب فرشتے میرے پاس آئیں گے مجھ سے سوال و جواب کیا جائے گا تو میں وہاں پہ فرشتوں کو کوئی جواب مجھے دینے میں جب سختی ہوگی، جب مجھے کوئی پریشانی آئے گی تو وہاں پہ میں فرشتوں سے کچھ نہیں بلکہ حضرت امام حسین کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چٹھی کو میں فرشتوں کے ہاتھ تھما دوں گا۔ جب میرے آقا پیغمبر اعظم علیہ السلام میری قبر میں جلوہ گر ہوں گے اس وقت کہیں گے کہ اے عمر بتا تو دنیا سے کیا لے کر کے آیا ہے، اے عمر بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو میں پیغمبر اعظم کی بارگاہ مقدسہ میں کچھ نہیں پیش کروں گا، کچھ عریضہ نہیں کروں گا، بلکہ حسین کی چٹھی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرات محترم سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ چٹھی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی، بن سکتی ہے نہیں بلکہ بن جائے گی۔ حضرات محترم دیکھیے عقیدہ حسین سے حضرت فاروق اعظم کی۔ میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت زمانہ بچپنا تھا حضرت امام عالی مقام کا، اور اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر بنے ہوئے تھے، مگر ان کے دل میں دیکھیے حضرت امام حسین کی کتنی محبت تھی، بلکہ امام حسین کو انہوں نے بلایا نہیں بلکہ وہ خود چل کر کے ان کی بارگاہ میں گئے، کہے سرکار آپ نے یہ کہا ہے؟ ہاں کہا ہے، تھوڑا لکھ کر کے دے سکتے ہیں؟ جیسے ہی لکھ کر کے دیا ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بلکہ ان کے دل میں یہ جذبہ
جذبہ پیدا ہو گیا کہ اگر قبر کی کالی کوٹھری میں میرے پیغمبر پوچھیں گے یا فرشتے پوچھیں گے اے عمر اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خاندان مصطفیٰ سے مجھے ضمانت مل چکی ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نواسۂ رسول نے مجھے لکھ کر کے دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زبان کی بولی ہوئی بات پلٹ سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے نواسے کی لکھی ہوئی تحریر کیسے پلٹ سکتی ہے۔ حضرات محترم، یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ کیا آج ہم فاروق اعظم تو نہیں بن سکتے ہیں مگر ان کا سچا غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ اگر ہم سمندر کے رخ کو نہیں بدل سکتے ہیں، اگر ہم سوکھے ہوئے دریا کو سمندر کو ہم سیراب نہیں کر سکتے ہیں، مگر اگر ہم سچا نبی کا غلام، حسین کا غلام اور فاروق اعظم کا سچا غلام بن کر کے رہیں گے تو رب کعبہ ہماری زبان وہ تاثیر عطا فرما دے گا کہ جب ہم اپنی زبان سے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنی زبان سے یہ التجا کریں گے، مولا ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہے، مولا ہمارے یہاں فلاں چیز کی کافی سخت ضرورت ہے، مولا ہمارے یہاں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ان پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ حضرات محترم، وہاں پہ صحابہ کرام، تابعین کرام، شہداء کرام کے سے محبت کرنے کی وجہ سے رب کعبہ آپ کی باتوں کو، آپ کی دعاؤں کو رد ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، جب میں نے امام حسین علیہ السلام کہا تو کچھ آدمیوں کو ان باتوں پہ اعتراض ہوا تھا، شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا یا ایسے ہی کسی بھی طرح سے بہرے ہے، تو کہ علیہ السلام امام حسین کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، میں نے پوچھا ان سے کہ کیا کہنا چاہیے؟ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل حق ہے، نہیں کہنا چاہیے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، مگر میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پر سلامتی ہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، کس کی سلامتی ہو؟ رب کی سلامتی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یعنی کہ جس سے اللہ راضی ہوگا انہی کے اوپر تو اللہ کی سلامتی ہوگی نا۔ تو میری نظر میں عقیدتاً محبتاً کوئی اعتراض نہیں، باقی چیز کسی کو اگر اعتراض ہو وہ شوق سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جن کے در و دماغ میں، ذہن و فکر میں صرف اعتراض ہی اعتراض بسا ہوا ہو، اعتراض ہی اعتراض کا، اور شیطانی وسوسے بیٹھے ہوئے ہوں، جو ہمارے نبی کی ذات کو نہ چھوڑے، جو رب کعبہ کی ذات کو نہ چھوڑے، تو وہ بھلا ہمارے آقا حسین کو کی شان میں گستاخی کرنے سے کیسے باز آ سکتا ہے؟ وہ ہمارے آقا حسین کی شان میں اعتراض کرنے سے کیسے باز آ سکتا ہے؟ لہٰذا ہم اعتراض کرنے والوں میں سے شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم اعتراض کرنے والوں میں شمار نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم تو شمار ہونا چاہتے ہیں محبت والوں میں سے، محب والوں میں سے، عقیدت والوں میں سے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ اس محفل میں اگر ہم محبت سے، عقیدت سے، ادب سے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے میں ہماری مغفرت عطا فرما دے، محبت حسین میں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ حضرات محترم، ہمارا مقصد صرف بیان کرنا نہیں اور آپ کا مقصد صرف بیان سننا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں قوم مسلم کے اندر بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں بیٹھ چکی ہے، اور ان غلط فہمیوں کو کیسے دور کیا جائے گا؟ بیان کے دوبارہ ہی دور کیا جائے گا، پیغام کے دوبارہ ہی دور کیا جائے گا، پھر بھلے وہ مسجد میں بیٹھ کر کے پیغام دیا جائے، مدرسے میں بیٹھ کر کے بیان کیا جائے، یا کسی چوک چوراہا پر پہ بیٹھ کر کے بیان کیا جائے۔ حضرات محترم، اس سے قبل میں ایک باتیں اور دو تین باتیں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آدمی ہے،
عام آدمی، عالم نہیں، عام عالم جواری کے پاس بیٹھ جائے وہ بدنام نہیں ہوتا، سٹھاری کے پاس بیٹھ جائے وہ بدنام نہیں ہوتا، حالانکہ انہیں بدنام جلدی ہو جانا چاہیے۔ شرابی کے پاس بیٹھ جاتا ہے انہیں بدنام ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ شراب کے ٹھیکے پہ کھڑے ہو جاتا ہے، ان کی بدنامی نہیں ہوتی ہے۔ مگر جیسے ہی کوئی عالم چوک چوراہا پر جا کر کے اگر کوئی بات کرنے لگتے ہیں کسی سے تو فوراً کسی کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ شرابیوں کے پاس جاتے ہیں، ارے حضرت تو امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، شرابی کے پاس جانے کی ان کی کیا ضرورت تھی؟ جواری کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سٹھاری کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ شراب کے ٹھیکے پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے معزز سامعین کرام، میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں جہاں تک ہو سکے پھیلائیے کہ جب ہم سٹھاری کے پاس نہیں جائیں گے تو انہیں دین کی باتوں کو کون بتائے گا؟ جواریوں کے پاس نہیں جائیں گے تو انہیں دین کی باتوں کو کون سکھائے گا؟ دین کے پیغام کو کون ان تک پہنچائے گا؟ اگر ہم شرابیوں کے پاس اور شراب کے ٹھیکے پر جا کر کے اپنے قوم مسلم کو نہیں بتائیں گے تو انہیں کون بتائے گا؟ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ان سے ملاقات کے لیے، محبت کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی عالم دین جاتا ہے تو ان کی خوشنودی کے لیے جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، جب بھی کوئی عالم جائے، چاہے وہ بھلے سے چھوٹا ہی عالم کیوں نہ ہو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی دینی مسائل لے کر کے جاتا ہے، اور اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید کہ آج ان کو سمجھائیں، سمجھ میں آ جائے۔ اگر آج سمجھ میں نہیں آئے گی، کل سمجھ میں آئے گی، کل نہیں آئے گی، پرسوں آئے گی، اگر پرسوں نہیں آئے گی، 10 دن اگر ان کو 10 باتیں سمجھائیں گے، ضرور ہے کہ 11ویں دن ایک نہ ایک بات ان کی سمجھ میں ضرور آئے گی۔ اور یہ بات میرے جو ہے بہت تجربے کا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ایسے ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار تھے، مگر ان کے پاس ان سے رشتہ اور دوستی کرنے کے بعد، رشتہ جوڑنے کے بعد، میں نے ان باتوں سے اور ان تمام چیزوں سے یہ اندازہ لگایا کہ جو انسان جواری تھا، جو انسان شرابی تھا، جو انسان فحش بازی میں اتنا زیادہ مبتلا تھا کہ انہیں غیر عورتوں سے، غیر لڑکیوں سے باتیں کرنے سے فرصت نہ ملتی تھی، مگر حضرات محترم مسجد میں کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں کہ وہ انسان ایک وقت میں ایسا ہو گیا کہ انہوں نے مسجد کو چھوڑنے کا نام ہی لینا بند کر دیا۔ جو انسان کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، اب وہ مسجد سے باہر ہی نہیں جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کوشش کرنے والا بھی ہونا چاہیے، اور جن کے سامنے ہم جائیں، کم سے کم اگر ان کی کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے، انہیں ماننے کی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم عالم کے پاس بیٹھنے کی ہی دلچسپی ہو جائے۔ اگر عالم دین سے بھلے وہ لاکھ گنہگار سے حقار ہیں، اگر ان کے دل میں عالم کی محبت ہوگی، بھلے نماز کی محبت نہیں ہے، روزے کی محبت نہیں ہے، زکوٰۃ و حج کی محبت نہیں ہے، اگر ان کے دل میں عالم کی ذرہ برابر کے لیے بھی محبت ہے، ادب ہے، اخلاص ہے، تو رب کعبہ انہیں ایک عالم دین کی محبت کے صدقے میں ان کی دل کی دنیا کو بدل دے گا، اور جو وہ شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، سٹاری تھا، انہیں نمازی بنا دے گا، روزے دار بنا دے گا، انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ مگر حضرات محترم، ان باتوں پہ سبوں کو پہل کرنا چاہیے۔ یہ کبھی ذہن میں مت رکھیے ارے جن کی اولاد ہے جو ہے ہمیں اس سے کیا مطلب۔ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ ان کو، جب آپ نے دیکھا تو ان کو بتائیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے الجھ جائیں گے تو آپ مت کہیے، جو ان کی بات، جن کی بات وہ ماننے والے ہیں ان سے کہلوائیے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کہلوائیں گے، ضرور ہے ایک نہ ایک دن وہ بات کو مانے گا۔ یہ حق صرف عالم کا نہیں ہے بلکہ ہمارے عوام کا بھی ہے کہ جو بہکتے ہوئے راہ پہ چلتے ہیں ان کو اپنی اچھی راہ پہ لائیے، انہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ لائیے، تاکہ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، کیونکہ کسی کو بھی ایک دین کی باتوں کو سیکھنا اور سکھانا بھی ذریعہ نجات ہے۔ حضرات محترم، اور صرف اتنا ہی نہیں مگر بلکہ پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا اور سکھانا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک انسان نمازی ہے، ایک انسان عابد ہے، وہ پوری رات عبادت الہی میں گزارتا ہے، مگر ایک عالم ہے وہ کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، نماز پڑھی جا کر کے سو گیا، نماز پڑھی جا کر کے لیٹ گیا۔ وہ پوری رات ایک طرف سوئے گا اور ایک عابد و زاہد متقی پرہیزگار پوری رات عبادت الہی کرے گا، اس کے باوجود بھی وہ عابد کبھی بھی علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا دونوں ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو چیز ہمیں معلوم ہے ہم باقی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں،
ہیں، مگر جو ہمیں معلوم ہے وہ تو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں حضرات محترم۔ لہٰذا جو بات ہمیں معلوم ہو وہ اپنوں تک پہنچانا چاہیے، اور غیر ہو تو ان تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو ابھی میں نے جمعے میں بھی ڈھول تاشے کے بارے میں میرا خیال سے رات میں بھی کہا تھا، کیوں کہا تھا، میرے کہنے کا اصل مقصد اور وجہ کچھ ہے۔ پہلی بات، ہماری شریعت نے ان چیزوں کو ناجائز و حرام تو قرار دیا ہے، چاہے یہاں پہ بھی ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں اور اپنی آبادی سے زیادہ ان کی آبادی ہے یا نہیں، وہ جو کوئی بھی چیز کو اپناتے ہیں، انہوں نے کیا ہمارے قرآن کو پڑھا ہے؟ بتائیے، پڑھا ہے؟ احادیث نبوی کو کافروں نے پڑھا ہے؟ ہمارے ہندوؤں نے بھائیوں نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہماری باتوں کو اپناتا ہے۔ کیسے اپناتا ہے؟ وہ ہم میں دیکھتا ہے، ہمارے اندر دیکھتا ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں تو ہمارے اگر ہندو بھائی برابر میں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم شرابی رہیں گے تو وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ اگر ہم متقی، پرہیزگار اور ہم نیک بن جائیں گے، ہم جو ہے ایماندار بن جائیں گے، بے ایمان نہیں بنیں گے، ہم جھوٹے دغے باز غدار نہیں بنیں گے، اگر ہمارے برابر میں ہمارے کافر بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح بنے گا۔ اور ایک دن ایسا آ جائے گا کہ انہیں ہمارے دین کو اپنانے پر مجبور ہو جانا پڑے گا۔ حضرات محترم، بہت ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کانٹیکٹ میں ہمارے ہیں، شاید کہ کئی آدمیوں کے اس تعلق سے جانکاری بھی ہوگی۔ بہت ایسے آدمی ہیں کہ میری ملاقات صرف ایک بار کہیں اتفاق سے سفر میں ہوا ہے، مگر ہے غیر مسلم، مگر صرف ذرا تھوڑا بہت وقتاً فوقتاً رابطہ ہونے کی وجہ سے آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کو فرائض نماز اتنے معلومات نہیں ہوں گے، واجبات نماز معلوم نہیں ہوگا، شرائط نماز معلوم نہیں ہوگا، فرائض آپ کو جو ہے فرائض غسل، فرائض وضو معلوم نہیں ہوگا، مگر وہ غیر مسلم بھائی کو تمام چیزیں معلوم ہیں۔ اور باضابطہ صرف معلومات نہیں ہے بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جو 1100 بار جو ہے تسبیح وہ بھی درود پاک کے پڑھتے ہوں گے، مگر میری نظروں میں اور میرے قریب میں ایسے بھی ہندو بھائی رہنے والے ہیں کہ جو کہ 1100 بار رات میں درود شریف پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بناوٹی نہیں بلکہ سچائی ہے۔ اور معلوم ہے کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے انہیں اپنا اخلاق دکھایا، میں نے اپنا کردار دکھایا، اور میں نے اپنے ذاتی کردار نہیں دکھایا۔ اگر جس طرح سے ہم ذاتی کردار دکھاتے ہیں، اگر ایسے میں بھی اپنے ذاتی کردار دکھاتا تو ہندو بھائی بہنیں ہمارے قریب نہیں آتے اور میں انہیں کچھ بتا نہ پاتا، بلکہ ہم نے وہ کردار کو دکھایا جو میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نے وہ کردار دکھایا ان کے سامنے میں جو حسین اعظم نے ہمیں دیا تھا۔ ہم نے وہ کردار دکھایا ان کے سامنے میں جو غوث اعظم نے دیا تھا۔ ہم نے وہ کردار کو ان کے سامنے میں دکھایا جو خواجہ پاک نے دیا تھا۔ ہم نے وہ کردار ان کے سامنے میں دکھایا جو مسلک اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے دیا تھا۔ ہم نے وہ کردار ان کے سامنے میں دکھایا جو مفتی اعظم راجستھان علامہ اشفاق حسین علیہ الرحمہ نے دکھایا تھا۔ ہم نے وہ کردار ان کے سامنے میں دکھایا جو سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمیں دے کر کے گیا تھا۔ اور ماشاء اللہ آج کی تاریخ میں ان کے گھر کے اندر تقریباً ایک گھر کے اندر تو 3 فیملی ہیں، تینوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے ہی پھر دوسرے جو ہے رشتہ دار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جب رابطہ ہوا ہے تو وہ لوگ بھی رابطہ برابطہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ میسیج کے دوارا جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سب یہ چیز مجھے لکھ کر کے دیجیے، اور باضابطہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں اور وہ یاد کر کے باضابطہ ہمیں سناتے بھی ہیں۔ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے بچے ہوں، کیا کسی کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں اپنے عالم دین سے ہم معلومات کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کو ادا کیسے کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا موقع ہے۔ حضرات محترم، میری جانکاری کے مطابق